السلام علیکم۔ ایک شب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اٹھ اور قربانی کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فجر کو اٹھ کر 200 اونٹ خدا کی راہ میں قربان کر دیے۔ اسی طرح 3 دن تک یہ خواب دیکھا، تینوں دن 200 اونٹ قربان کیے۔ پھر چوتھی شب کو خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خداوند قدوس کی راہ میں قربان کر اسی روز فجر کو نیند سے بیدار ہو کر اپنی زوجہ حضرت سائرہ علیہ السلام سے کہا کہ آج مجھ کو خواب میں حکم ہوا ہے اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کر دو، لہٰذا میں حکم خداوندی بجا لانے کو تیار ہوں، تم کیا کہتی ہو؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا اپنے لخت جگر کو خدا کی راہ میں قربان کرو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اونٹ پر سوار ہو کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سر میں کنگھی کرو اور اس کے بال مشک و عنبر سے خوشبودار کر کے آنکھوں میں سرما لگا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر میرے ساتھ بھیج دو، میں اسے اپنے ساتھ دعوت بارگاہ الہی میں لے جاؤں گا۔ اس حکم کو سنتے ہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان کو خوب اچھی طرح نہلا دہلا کر پاکیزہ کپڑے پہنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چری تیز دھار والی لی اور ہاجرہ علیہ السلام کے سامنے سے باہر نکل آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ اپنے باپ کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ کیفیت دیکھ کر شیطان لعین حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کے پاس آیا تو آپ علیہ السلام نے اس کے مشورے کو رد کر دیا اور حکم خداوندی پر لبیک کہا، اور فوراً ہی وہ شیطان حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آج تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آج وہ اپنے والد کے ساتھ کسی دعوت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ افسوس، اس بیچارے کو تو اس کا باپ ذبح کرنے کو گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، تم نے سنا ہے کہ باپ نے کبھی اپنے بیٹے کو بے گناہ مارا ہو؟ ابلیس نے کہا کہ خدا نے اسے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام بولی کہ واقعی خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ پھر ابلیس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس شیطان مردود نے سمجھا کہ یہ ابھی لڑکا ہے، اس کو میں نہایت آسانی سے خدا کے حکم سے بھٹکا دوں گا۔ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا تو کہاں جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس شیطان سے کہا کہ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو بے گناہ مارتا ہے کیا تم نے کبھی ایسا سنا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ اس کو یہ حکم خدا نے دیا ہے کہ وہ آج اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ نے جواب دیا کہ کیا یہ حکم خدا نے فرمایا ہے؟ پھر تو میری 1000 جانیں بھی خدا کی راہ میں فدا ہیں اور میں بخوشی اس کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جب دونوں نبی علیہ السلام دور تک نکل گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی ابا جان، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند لخت جگر ارجمند کے سامنے جو وحی کی گئی تھی انہی الفاظ کے ساتھ بیان کر دی۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی ابا جان، یہ تو بہت زیادہ میرے واسطے سعادت ہے، اور آپ تو خداوند قدوس کے دوست ہیں اور رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ میں بخوشی راضی ہوں جس میں میرا خدا راضی ہے، اور مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں پائیں گے۔ ایسے باپ اور بیٹے پر ہزاروں رحمتیں نازل ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ نے جو حکم آپ کو دیا ہے اس میں جلدی کیجیے، انشاءاللہ مجھ کو آپ صابروں میں سے پائیں گے، اور میں خدا کا مطیع ہوں، نافرمان نہیں ہوں، اس لیے آپ جلدی کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ تاخیر کے سبب شیطان لعین وسوسہ ڈالے، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ ہم کو صحیح راستے سے بھٹکا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ شیطان پر پتھر مارو۔ تب باپ بیٹے نے اس لعین پر پتھر پھینکے، اور اب یہ حاجیوں پر سنت ہے کہ حج کے دنوں میں اس طرف پتھر پھینکتے ہیں۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ جا پہنچے اب جس کو اس وقت مینا کہتے ہیں، اور جہاں جا کر حاجی اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ پھر دونوں حکم خداوندی پر راضی ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو زمین پر ماتھے کے بل لٹایا تاکہ بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آئے اور حمیت جوش نہ مارے اور حکم خداوندی میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے۔ اور یہ بات در حقیقت بیٹے نے اپنے باپ کو
بتائی تاکہ میری قربانی کی فرمائش کی تکمیل ہو سکے اور میں خداوند قدوس کے ہاں مقبول ہو جاؤں۔ کہتے ہیں کہ اس امر کو بجا لانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، مگر دل پر جو گزری ہوگی وہ تو خدا ہی خوب جانتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ذبح ہونے کے وقت اپنے باپ سے التماس کی کہ میری صرف 3 گزارشیں ہیں اور میری باتیں سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لیجئے کہ جان نازک ہے، چھری کے زخم مارنے سے جنبش میں نہ آ جاؤں۔ خدا نہ خواستہ اگر قطرہ بھی خون کا آپ کے کپڑوں پر لگ گیا تو قیامت کے دن کیا کروں گا؟ دوسری وصیت یہ ہے کہ منہ میرا زمین کی طرف کر لو تاکہ منہ میرا تم کو نظر نہ آئے اور میں بھی آپ کی طرف نہ دیکھ سکوں، تاکہ آپس کی محبت جوش نہ مارے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر میری والدہ محترمہ صاحبہ کی خدمت میں سلام کہنا اور میرا خون کا بھرا ہوا کپڑا ان کو دینا، اور یہ اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی دوسرا فرزند نہیں ہے۔ یہ سب باتیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چری اور رسی نکال کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں اچھی طرح باندھے اور ان کا منہ بھی زمین کی طرف کر دیا اور گلے پر چری زور سے چلائی، مگر خدا کے حکم سے کچھ بھی نہ ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی کہ ابا جان، کیا چری الٹی کر کے چلا رہے ہو جو کھاٹتی نہیں ہے؟ اسی طرح 3 بار ہوا لیکن چری نہ چلی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر چری کو زمین پر پھینک دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ اے ابراہیم، بے شک سچ کر دیا تم نے اپنے خواب کو، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، اور پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں بلند درجات عطا کرتے ہیں۔ اور ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بڑی قربانی کے بدلے چھڑا لیا، یعنی بڑے درجے کا دمبا جنت سے آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں پٹی سے باندھ کر چری ایسی زور سے چلائی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلا نہ کٹا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ سے ہٹا دیا اور ایک دمبا جو جنت سے لائے تھے ان کی جگہ پر لٹا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو ان کے بیٹے کے بدلے میں ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، اور یہ سنت آنے والی نسلوں کے واسطے قائم کر دی گئی اور رہتی دنیا تک یہ سنت جاری رہے گی۔ قرآن پاک میں سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو اس طرح ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، بس میری تابعداری والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کیتی کی وادی میں تیرے مرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ کچھ شک نہیں کہ میرا پالنہار اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش اور دیگر مومنوں کو بھی بخش جس دن حساب ہونے لگے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں حساب والے دن کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔